کرتے ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، چراغ بجھا دو اور اندھیرے میں یہ کام تم میرے ساتھ کرو، اور تمہاری بیوی کے پیار میں وہ آدمی وہی کرے گا جو تمہاری بیوی کہے گی، باقی کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ کھانا پکا ہوا تیار رہے، کھانا پکا کر تیار رکھنا، اور اس آدمی سے جب زنا کرنے کے قریب وہ آدمی جائے تو چراغ بجھا دینا۔ کہا ٹھیک۔ اب حضرت عمر فاروق چلے گئے، دوسرا دن چھوڑ کر تیسرے دن جب وہ آدمی آیا تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، اور جیسے ہی آدمی آیا اس کو باہر کیا اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے چلا، تو اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ یہ چراغ بجھاؤ، چراغ بجھا دیا اس نے، چراغ کے بجھ گیا، اندھیرا ہی اندھیرا جھونپڑی میں ہوا، اور وہ بالکل زنا پر آمادہ ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر گئے اور کہا کون ہے یہ آدمی جو اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر چلا آیا کمرے کے اندر، یہ بولا ارے اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو، کیا بات ہے، ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، تم کہاں چلے آئے ہو، چلو جاؤ باہر جاؤ۔ حضرت عمر نے جب اس کی آواز سنی، ٹھیک اسی کی آواز کو اندازے کے مطابق پکڑا اور اس کے بال پکڑ کے اس کو کھینچا، کہتا کیا کر رہے ہو، کون ہے، بس اتنا کہا، فوراً گردن پہ تلوار ماری، اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ کب کپاتا نہیں تھا، ایک ہی وار میں تلوار پڑتے ہی تن سے جدا ہو جاتی ہے اس کی گردن اور تڑپنے لگتی ہے۔ کہا محترمہ سے آئے میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ، چراغ جلایا گیا۔ جیسی مقتول کے اوپر نظر پڑی، حضرت عمر کی زبان سے لفظ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا کھایا، اب چلنے لگے۔ پوچھا اس آدمی نے کہ میری مدد کرنے والے تم ہو کون، ذرا یہ تو بتاؤ، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سوال؟ کہا پہلے تم مجھے اپنا نام بتاؤ، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا، جبکہ روشنی میں جب تم اندر جاتے تو آسانی سے اس آدمی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن اندھیرے میں تو تمہیں دقت بھی ہوئی ہوگی کہ تلوار کہیں مرد کی جگہ عورت کی گردن پہ نہ چل جائے، یہ خدشہ بھی تو ہوا ہوگا، تو چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا، اور کھانا پکانے کے لیے کیوں کہا تھا، اور جب تم نے اس کا چہرہ دیکھا تو الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ جب تو نے مجھے اپنی درد بھری یہ داستان سنائی تو میرا کلیجہ اندر سے رونے لگا، میرا دل تڑپنے لگا، تیری مدد کرنے کے لیے میرے دل کے اندر ہوک اڑنے لگی، اور پھر میں نے سوچا کہیں ایسا نہیں کہ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوں اور چراغ جل رہا ہو اور اس کام کے اندر میرا کوئی قریبی رشتہ دار شامل نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ چراغ جل رہا ہے اور کوئی رشتہ دار میرا تیری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا اور میری نظر اس کے اوپر پڑتی تو رشتہ داری کی کئی محبت میرے دل میں آ جاتی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ رشتہ داری کی محبت کی بنیاد پر میں اس کو چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے کہا تھا تاکہ چراغ بجھا رہے، مجھے شکل ہی نہیں دکھے گی تو مجھے قتل کرنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے شکل دیکھی تو الحمدللہ میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو اللہ کی میں نے تعریف حمد و ثنا بیان کی، اللہ یہ کٹنے والی گردن میں میرا کوئی رشتہ دار شامل نہیں۔ کھانا میں نے اس لیے مانگا ہے کہ جب سے تو نے مجھے اپنی یہ درد بھری داستان سنائی اسی وقت میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا، عمر تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں، تیرے زمانے میں ایک آدمی پریشان ہے، مجبور ہے اور تو کھا رہا ہے، تو پی رہا ہے، میں نے یہ تصور اپنے دل میں کر لیا تھا جب تک اس آدمی کو قتل نہیں کر دوں گا اس وقت تک کوئی کھانے کا لقمہ میں اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، میں بہت بھوکا تھا اس لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھنا، اور جب میں نے اس کی گردن کاٹ ڈالی تن سے جدا کر دی تو سب سے پہلے میں نے کھانا مانگا، اس لیے کہ 2 دن سے میں بھوکا اور میں نے کھانے کے لقمے کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔
ہمدردی کی یہ مثالیں بھی ہیں. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں, تکلیفیں دیتے چلے جا رہے ہیں, قرابت داری رشتہ داری سب توڑتے چلے جا رہے ہیں, پھر بھی ہم مسلمان ہیں. وہ واقعہ اٹھاؤ کہ ایک شخص ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ پہنچ رہے ہیں, مکے سے مدینہ. حضرت عمر فاروق کا غلام بھی اپنی بکری کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہے, اور مہاجروں کا ایک شخص بھی, ایک مہاجر بھی اپنی بکری کو پانی پلانے جا رہا ہے. تالاب پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. مہاجر کہتا ہے پہلے میں اپنی بکری کو پانی پلاؤں گا, اور عمر فاروق کا غلام کہتا ہے کہ پہلے میں پانی پلاؤں گا, کیونکہ یہ پانی, یہ گھاٹ, یہ تالاب میرے مالک کا ہے. مہاجر کہتا پہلے میں آیا ہوں, پانی میں پلاؤں گا. حضرت عمر فاروق کے غلام نے تھپڑوں سے مہاجر کے مار دیا. وہ یہاں سے چیخا, یا اہل المہاجر, آئے مہاجروں میری مدد کے لیے نکلو. وہ یہاں سے چیخا, یا اہل الانصار. چھوٹا سا 9-10 سال کا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا, بھاگتے ہوئے گیا. اللہ کے نبی مسجد میں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. کہنے لگا یہ لڑکا, اے اللہ کے نبی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. انصاریوں نے, مہاجروں نے تلواریں نکال لیے, ایک دوسرے کی گردن مارنا چاہتا ہے. اے اللہ کے نبی جلدی کیجئے, کہیں دیر نہ ہو جائے اور خون خرابہ نہ ہو جائے, معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں. وہ میرا نبی کبھی نماز کے لیے اتنی تیز نہ دوڑا جتنا ان لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور ان میں مصالحت پیدا کرانے کے لیے آپ دوڑے. حدیث کے الفاظ ہیں, آپ گئے تو اتنی تیز گئے کہ آپ جس کاندھے پر چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر ایک کھوٹی سے ٹکرا جاتی ہے اور چادر آپ کے کندھے سے کھسک کر زمین کے اوپر گر جاتی ہے. یہ وہ چادر ہے جب میرا نبی اپنے کاندھوں پہ ڈال لیتا تو عرش والا بھی آئے محمد کے بجائے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے, آئے چادر اوڑھنے والے, آئے کمبل اوڑھنے والے. آج وہ چادر زمین کے اوپر گر گئی. بچے نے کہا, دوسرے ساتھیوں نے کہا اس چادر کو اٹھا لو, گر گئی. اور آپ بڑھتے جا رہے ہیں کہ چادر اٹھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. اتنی دیر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل نہ کر دے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کر دے. آپ پڑھتے گئے, چادر بھی آپ نے نہیں اٹھائی. وہ بچہ چادر اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی چشمے زدن میں فوراً پہنچ جاتے ہیں اور انصار و مہاجروں کے بالکل بیچوں بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کی نظریں محمد کے نورانی چہرے پہ پڑی, اس خوبصورت چہرے پہ پڑی جس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اے میرے حبیب, آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ جمیل کسی کو نہیں دیکھا. آپ اتنے حسین ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. یہ خوبصورت چہرہ صحابہ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. بیچ میں محمد رسول اللہ کھڑے ہیں, ننگے کاندھے ہیں, پیٹھ خالی ہے, آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے, صرف آپ کی لنگی بندھی ہوئی ہے اور جسم آپ کا اوپر کا حصہ آپ کا کمبل اور چادر سے آ رہی ہے. اس حال میں نظر پڑی, وہ میرے نبی کو دیکھ کر صحابہ پریشان ہے. آپ نے کہا تلوار ہاتھ میں لو, اور ایک دوسرے کو مارنے کا پلان بنا چکا ہے, منصوبہ کر چکا ہے. ہم نے ایک کرنے کے لیے 13 سال کی محنت کی اور تم نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلواریں اٹھا لی. کہا اللہ کے نبی ہٹ جائیے آپ راستے سے, ان لوگوں نے یہ مہاجر مکے سے اور مدینے والوں پر حملہ کریں, یہ ہمیں چڑھائیں, ہمیں ماریں. اور مہاجر اور انصار یہ مہاجر مکے سے آنے لگے اور ہم ہی کو آنکھیں دکھانے لگے. اے اللہ کے نبی آپ ہٹ جائیے راستے سے. آپ نے کہا ہٹ جاؤں گا, تم ایک دوسرے کو مارو, اٹھاؤ تلواریں. اے انصاریوں مارو مکے والوں کو, مہاجروں کو. اے مہاجر اٹھاؤ مارو ان انصاریوں کو, ان مدینے کے لوگوں کو. لیکن یاد رکھنا کوئی تلوار اس وقت تک نہیں چلے گی, سب سے پہلے تمہاری تلوار پہلے محمد کی گردن پہ چلے گی. میرے جی
जीते जियो मेरी जिंदगी में कोई किसी को नहीं मार सकता। अगर तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो तो सबसे पहले ये तलवार मोहम्मद की गर्दन पे चलाओ। जब नबी का नाम आया, अंसारियों ने तलवारें फेंक दी, मुहाजिरों ने भी फेंक दी, और फौरन नबी के कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपस में एक दूसरे से गले मिल लिया। ये है तलवारों के सायों में मेरे नबी पहुंचे। जबकि गुस्से का आलम कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि गुस्सा इंसान के दिमाग को खराब कर देता है, वो कुछ भी हो सकता था। मेरा नबी तो पत्थर खा खा कर लोगों को मिलाए, आज हमारे मौलवी मुर्गे खा खा कर लड़ाएं। दोनों बातें होती हैं, ये बड़े अजीब मामलात हैं। मेरा नबी तो लोगों को पत्थर खा खा कर तलवारें और अपने आप को तलवारों के सायों में पेश करके लोगों को मिलाए, और हमारे मौलवी हाय हाय जलसों का हाल भी अल्लाह रहम करे। आपने तो ये इज्जत होती है, हर आदमी चाहता है इज्जत हो। आप जरा बिहार बंगाल में जाइए और आप देखिए, अगर अच्छा खाना आपने नहीं दिया मौलवी को तकरीर में, जलसे में, तो आइंदा साल आप उससे डेट लेके देख लीजिए, दलील देगा मेहमानों की इज्जत करना तुमको नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेहमान की इज्जत करो, मेहमान को सब दलील देगा वो कुरान हदीस से। पका के देख लीजिए आप, और एक दिन खिला दीजिए आप, खिलाते ही हो मुर्ग, मुसल्लम, बिरयानी सब रख दो आइटम, फिर देखिए मौलवी की दुआएं, जितने लंबे आइटम होंगे उतनी लंबी दुआएं होंगी। बिस्मिल्लाह कह के चल जाएगा, हाँ खाता जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, बीच बीच में भी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, कितना लजीज खाना बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दिन आप एक भी गोश्त की बोटी मत रखिए, सरसों का साग, पालक, मेथी, ये सब उठा के रख दीजिए, और उसके बाद में देखिए मौलवी का आधा पेट तो खाना देखते ही भर जाएगा। अब रह गया आधा पेट, तो कहेगा हर लुकमा खाते हुए अब उसके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलेगी, दिल में अंदर ही अंदर निकलेगी इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। ये कौन सा खाना दे रही, इन्ना लिल्लाह। ये हालात हमने, कसम खुदा की मेरे परखे हुए हालात हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। बिहार की